السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیجیٹل لیسن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، میں محمد طالب احمد جماعت نہوم کا سرسری مطالعہ کا حصہ لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ عزیز بچوں، یہ سرسری مطالعہ جماعت نہوم کا ایسی عظیم شخصیتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جنہوں نے تاریخ میں اپنا ایک الگ مقام، اپنی ایک الگ پہچان چھوڑی ہے۔ عزیز بچوں، اور ان شخصیتوں کو پڑھنے سے، ان شخصیتوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے سے اور ان اسباق کو پڑھنے سے ہماری شخصیت میں بھی نکھار پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی مناسبت سے چلیے بچوں، ہم اپنے پہلے سبق سرسری مطالعہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ عزیز بچوں، آج ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، جو نہایت سقی، متقی اور پرہیزگار تھے۔ آئیے بچوں، ان کے بارے میں مختصراً ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نعمان اور والد کا نام ثابت ہے۔ آپ 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے پوتے اسماعیل فرماتے ہیں کہ ہم لوگ فارسی نسل ہیں، ہمارا خاندان کبھی کسی کا غلام نہیں تھا۔ میرے دادا ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ میرے پردادا بچپن میں حضرت علی کی خدمت میں گئے۔ آپ نے ان کی اور ان کی اولاد کے حق میں خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول فرمائی اور میرے دادا جیسی عظیم المرتبت شخصیت پیدا ہوئے۔ عزیز بچوں، ہم نے اس سبق کے حصے میں جانا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نعمان تھا اور ان کے والد کا نام ثابت تھا، جبکہ ان کے پوتے فرماتے ہیں کہ ان کی پیدائش 80 ہجری میں ہوئی اور ان کے پردادا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہے۔ اسی مناسبت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اور ان کے بیٹوں اور ان کے اہل خاندان کے حق میں دعا کی، جس کے نتیجے میں حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کا جنم ان کے خاندان میں ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں اور دوران حج آپ کی ملاقات صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن حارث سے ہوئی اور ان سے حدیث سنی۔ آپ نے علم و ادب، تفسیر و حدیث اور کلام اپنے زمانے کے مشہور اساتذہ اور علمائے وقت سے حاصل کیا اور ان علوم میں کمال تبحر پیدا کیا، لیکن آخر میں عام خلائق کی ضرورت کے مد نظر فقہ کو ترجیح دی اور اس فن کے امام اعظم ہو گئے۔ فن حدیث سینکڑوں محدثین سے حاصل کیا، جن میں اکثر تابعین اور فن حدیث کے امام ہیں۔ اسی طرح بڑے پائے کے محدثین اور علماء حدیث ان کے شاگرد بھی ہیں۔ بچوں، ہم نے دیکھا جب امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کو گئے تو وہاں پر ان کی ملاقات ایک صحابی سے ہوئی۔ وہ صحابی کا نام تھا حضرت عبداللہ بن حارث، اور انہوں نے ان سے کچھ احادیث کو سنا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سینکڑوں ان کے شاگرد بھی محدثین ہیں جو کافی پائے کے مانے جاتے ہیں۔ اوصاف جمیلہ: امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علم و فضل میں اقتائے روزگار اور نہایت متقی و پرہیزگار تھے۔ دنیاوی جاہ و عزت کو حقیر سمجھتے تھے، بڑے سخی اور فیاض تھے اور اخلاق حسنہ میں امتیاز رکھتے تھے۔ ذکر و عبادت میں بکثرت مصروف رہتے، اکثر نماز میں اور قرآن مجید پڑھتے وقت گھنٹوں رویا کرتے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ کی عبادت کا یہ علم تھا کہ ہر رات دن میں ایک قرآن مجید ختم فرماتے اور رمضان شریف سے یوم عید تک 62 قرآن ختم فرماتے۔ آپ بہت بڑے سخی اور علم سکھانے پر بڑے صابر تھے۔ جو کچھ آپ کو کہا جاتا اس پر آپ تحمل فرماتے اور غصے سے دور رہتے۔ عزیز بچوں، ہم نے اس حصے میں جانا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کافی ذہین تھے اور وہ اکثر قرآن مجید کا مطالعہ کرتے اور نماز کے اوقات میں کافی وقت صرف کرتے اور کافی وقت نماز اور قرآن مجید کی تلاوت میں لگاتے، اور اکثر قرآن پڑھتے وقت وہ رو دیا کرتے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت کی خوشخبری دی ہے، وہیں دوزخ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو ڈرایا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ جب ان تمام چیزوں کو پڑھتے قرآن مجید میں تو وہ بے ساختہ رو پڑھتے۔ تقویٰ و پرہیزگاری: ابو القاسم خشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو امام ابو حنیفہ سے زیادہ پرہیزگار نہ پایا۔ میں نے ایک دن ان کو ایک شخص کے دروازے کے سامنے دھوپ میں بیٹھے ہوئے دیکھا اور عرض کیا، اگر حضور اس سائے میں تشریف لے جاتے تو اچھا ہوتا۔ فرمائے، مالک مکان پر میرا قرض ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس سے نفع حاصل کروں اور اس کے مکان کے سائے میں بیٹھوں
اور فرمایا جس خرچ سے نفع ہو وہ سود ہے۔ بچوں یہاں پہ ایک اور واقعہ ہم نے پڑھا، امام اعظم ابو حنیفہ ایک مرتبہ کسی دروازے کے سامنے دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی شخص نے ان سے کہا کہ آپ دھوپ میں کیوں ہیں، آپ اس مکان کے سائے میں بھی آ کر بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، اس مکان کا جو مالک ہے یہ مقروض ہے میرا، اور وہ قرض ادا کرنا ہے مجھے باقی ہے، اگر میں اس کے سائے میں بیٹھوں گا تو وہ قرض میں نفع ہو جائے گا اور قرض کا نفع سود کہلائے گا۔ دیکھا بچوں آپ لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی کتنی پرہیزگاری تھی، ان کی کتنی ثقافت اور سچائی تھا، ایمان کے بالکل پکے تھے۔ استاذ کا ادب، اساتذہ کے ادب و احترام میں امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ حالت تھی کہ آپ اپنے استاد حماد جب تک زندہ رہے آپ ان کے مکان کی طرف کبھی پاؤں نہ پھیلائے۔ جب کبھی نماز پڑھتے تو اپنے استاد حماد رحمۃ اللہ علیہ اور ہر ایسے شخص کے لیے جس سے کوئی علم سیکھا ہو ضرور دعا کرتے۔ اسی سعادت مندی کا اثر تھا کہ آپ کے اساتذہ بھی آپ کا اس قدر ادب و احترام کرتے تھے کہ لوگوں کو تعجب ہوتا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ لوگ فقہ میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عیال و دست نگر ہیں۔ بچوں اس حصے میں ہم نے دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ اپنے اساتذہ کی کافی عزت و قدر کرتے تھے، یہاں تک کہ کبھی وہ اپنے استاد حماد رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی طرف پیر کر کے بھی نہیں سویا کرتے، اور جبھی بھی اپنے لیے دعا کرتے تو یقیناً وہ اپنے استاد اساتذہ کے لیے بھی دعائیں کرتے تھے۔ بچوں آپ لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے بڑوں کی قدر کریں، اچھے برے وقت ان کا ادب و احترام کریں، اور جب بھی آپ دعا کریں تو اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کے لیے بھی دعا کریں۔ یہ ہم کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے یہ ایک پیغام بھی ہے، ہم کو ایک نصیحت بھی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے صاحبزادے حماد رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ ختم کی تو آپ امام اعظم ابو حنیفہ نے ان کے استاذ کو 500 درہم بھجوائے۔ اس رقم کو دیکھ کر استاذ صاحب کہنے لگے میں نے ایسا کیا کام انجام دیا کہ جس کے بدلے آپ نے کثیر رقم بھیجی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے انہیں بلا بھیجا اور معذرت کی اور فرمایا میرے لڑکے کو جو کچھ آپ نے سکھایا ہے اس کو حقیر نہ جانے، واللہ اگر میرے پاس اس سے زیادہ ہوتا تو قرآن شریف کی عظمت کے پیش نظر وہ سب آپ کی نظر کر دیتا۔ عزیز بچوں یہاں پر ہم نے ایک اور واقعہ دیکھا، جب امام اعظم ابو حنیفہ اپنے بچے کو کسی استاد کے پاس بھیجے تو وہ استاد نے انہیں سورہ فاتحہ پڑھایا۔ اس کے عوض میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استاد کو 500 درہم دیے تاکہ وہ ان کا ہمت افزائی کر سکیں۔ اس کے جواب میں اس استاد نے امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا کہ یہ 500 درہم کس چیز کے لیے ہے، میں نے ایسا کون سا بڑا کام کیا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ آپ کی عزت و احترام کے لیے ہے، آپ نے میرے بیٹے کو قرآن مجید کی تلاوت سکھائی، اس کو سورہ فاتحہ یاد دلائے، اس کے عوض میں 500 درہم بہت کم ہے، اگر میرے پاس ہوتا تو میں اس سے زیادہ بھی آپ کو نوازتا۔ دیکھا بچوں امام اعظم ابو حنیفہ نے کس طرح اپنے استاد کا ادب و احترام کیا، اور یہاں تک کہ اپنے بیٹے کے استاد کا بھی ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ حلم و عفو، ایک دن مسجد میں درس دے رہے تھے کہ ایک شخص جو آپ کا مخالف تھا عام مجلس میں آپ کو برا بھلا کہنے لگا۔ امام نے کچھ توجہ نہ کی اور اسی طرح درس میں مشغول رہے۔ شاگردوں کو بھی منع کر دیا کہ اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ درس سے اٹھے تو وہ شخص ساتھ ہوا اور جو کچھ منہ میں آتا برابر بکتا جاتا تھا۔ امام صاحب اپنے گھر کے قریب پہنچے تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ بھائی اب میرا گھر آ گیا، اگر اور کچھ رہ گیا ہو تو بول دو، اب میں اندر جانا چاہتا ہوں، تم کو موقع نہ ملے گا۔ بچوں امام اعظم ابو حنیفہ میں کئی خصوصیات اور کئی خوبیاں اور کئی اوصاف تھیں، جن میں سے ایک اور یہ ہے کہ وہ لوگوں کو عفو درگزر کا معاملہ کرتے تھے، لوگوں کو معاف کرتے تھے۔ ایک وقت کا واقعہ ہم نے یہاں پڑھا بچوں بھی کہ ایک مرتبہ جب درس دے رہے تھے ابو حنیفہ تو ان کا کوئی مخالف ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور ان کو برا بھلا کہنے لگا، یہاں تک کہ ان کے شاگردوں نے اسے خاموش بٹھانے کی کوشش کی تو امام اعظم ابو حنیفہ نے ان کو منع فرمایا، اور جب وہ اٹھ کر جانے لگے تو وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے آیا اور ان کو برا بھلا کہتا ہوا بازار تک آیا، اور یہاں تک کہ وہ گھر کو پہنچ گئے تو وہاں تک وہ ان کو برا بھلا کہتا ہوا آیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ تم کو اور کچھ بولنا ہے تو کہہ سکتے ہو، کیونکہ اب میں اندر جانے والا ہوں، میرا گھر آ چکا ہے اور تم کو موقع نہیں ملے گا، یعنی کہ وہ اپنے مخالفین کو بھی معاف کیا کرتے تھے۔ بچوں ہمیں بھی ایسی صفات پیدا کرنی چاہیے۔ سخاوت و فیاضی، تجارت اور اکتساب دولت سے آپ کا مقصود زیادہ تر مخلوق کو فائدہ پہنچانا تھا،
احباب اور غربا کے لیے یومیہ مقرر کیے تھے۔ اساتذہ اور محدثین کے لیے تجارت کا ایک حصہ مخصوص کر دیا کرتے تھے۔ اس سے جو نفع حاصل ہوتا تھا ہر سال ان لوگوں کو پہنچایا جاتا تھا۔ عام معمول تھا کہ گھر والوں کے لیے کوئی چیز خریدتے تو اسی قدر محدثین علماء کے پاس بھجواتے، غریب شاگردوں کی ضروریات خانگی کی کفالت کرتے کہ اطمینان سے علم کی تکمیل کر سکیں۔ عزیز بچوں، یہاں ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ثقافت اور فیاضی ابھی پڑھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ اکثر اپنی تجارت اس غرض سے نہیں کرتے تھے کہ وہ نفع حاصل کریں، بلکہ وہ دوسروں کی مدد کے لیے تجارت کیا کرتے تھے۔ اس سے جتنا بھی نفع یا منافع حاصل ہو وہ غربا میں یا پھر غریب و مسکین میں، محدثین کو یا اپنا منافع دیتے تھے، غریب و غربا کو بھی یہ اپنے منافع سے یا اپنی رقم سے نوازتے تھے۔ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور فیاض تھے۔ آپ اپنے ہمنشینوں کے ساتھ انتہائی شفقت اور بھلائی کا معاملہ فرماتے تھے، لہٰذا آپ محتاجوں کی شادی کروا دیتے، انہیں خرچ کے لیے مال عطا فرماتے اور ہر ایک کے پاس اس کے شایان شان تحفہ بھیجا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک شاگرد کو پھٹا ہوا کپڑا پہنے ہوئے دیکھا، فرمایا یہیں بیٹھنا یہاں تک کہ سب لوگ رخصت ہو جائیں۔ جب لوگ چلے گئے تو آپ نے اسے قریب بلایا اور فرمایا اس جائے نماز کے نیچے جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا لے لو۔ اس نے جائے نماز کو اٹھایا تو اس کے نیچے 10,000 درہم موجود تھے۔ عزیز بچوں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہاں پر ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ نہایتی سقی، متقی اور پرہیزگار تھے۔ وہ اکثر غریب و غربا کے لیے اپنا رقم خرچ کرتے تھے، غریب و غربا کی امداد کیا کرتے تھے، ان کی شادیوں کے لیے یا ان کی دیگر ضروریات کے لیے یا دیگر اخراجات کے لیے وہ اپنا مال صرف کیا کرتے تھے، ان کے حق میں دیا کرتے تھے۔ ایک وقت کا واقعہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی شاگرد جس کے بالکل کپڑے پھٹی ہوئی حالت میں تھے، وہ بیٹھا ہوا تھا، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اس سے کہا کہ آپ اس وقت تک یہیں بیٹھے رہنا جب تک کہ سب رخصت نہ ہو جائیں۔ جب تمام لوگ یہاں سے رخصت ہو گئے تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اس لڑکے سے، اس شاگرد سے کہا کہ اس جائے نماز کے نیچے جتنا بھی ہو سب لے لو۔ تو اس شاگرد نے جب جائے نماز ہٹا کر دیکھا تو وہاں پر 10,000 درہم موجود تھے۔ تو عزیز بچوں، یہاں پر ہم کو یہ سبق ملا کہ ہم کو بھی چھپ چھپا کر اور بالکل سخی بن کر غریب و غربا کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم ایک ہاتھ سے دیں تو ہمارے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، بالکل اس طریقے سے ہم کو غریب و غربا کی مدد کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ راستے سے گزر رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص نے ان کو دیکھا، پھر چھپ گیا اور دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ آپ نے اسے پکارا، وہ آیا تو آپ نے فرمایا تم کیوں اپنی راہ سے بے راہ ہو کر چلے؟ اس نے کہا آپ کا مجھ پر 10,000 درہم قرض ہے جس کو زمانہ دراز ہو گیا اور میں تنگ دست ہوں، اس لیے آپ سے شرماتا ہوں۔ جو 2 سقا کے اس پیکر پر قربان جائیں، اس عذر کو سننے کی دیر تھی کہ فرمایا سبحان اللہ، اگر یہی وجہ ہے تو میں نے وہ سب تم کو بخش دیا اور میں نے اپنے آپ کو اپنے نفس پر گواہ کیا، اور تم مت چھپو اور مجھے معاف کرو اس خوف سے جو میری جانب سے تیرے دل میں واقع ہوا۔ یہاں پر ایک اور واقعہ ہوا، جب امام اعظم ابو حنیفہ راستے سے گزر رہے تھے تو ایک شخص ان کو دیکھ کر چھپ گیا، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اسے آواز دی اور کہا کہ تم کیوں مجھ سے چھپ رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں بالکل تنگ دست ہوں، میں کسی زمانے میں آپ کے پاس سے 10,000 درہم لیا تھا اور جس کو میں واپس نہیں کر سکتا کیونکہ اب میں اس حالت میں نہیں ہوں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ وہ 10,000 درہم میں تم پر بخشتا ہوں، میں معاف کرتا ہوں، اور مجھ کو تم معاف کرنا کیونکہ میری وجہ سے تمہارے دل میں خوف پیدا ہوئی، اسی لیے تم مجھے معاف کرنا۔ دیکھا بچوں، یہاں پر ایک تو قرض کو معاف کیا، دوسرا الٹا وہ مخروض سے ہی معافی مانگ رہے ہیں کہ تم مجھے معاف کرو کیونکہ میری وجہ سے تمہارے دل میں ڈر اور خوف جیسا ماحول پیدا ہوا ہے۔ تجارت و دیانت داری۔ امام صاحب کی تجارت نہایت وسیع تھی، لاکھوں کا لین دین تھا، دیانت و احتیاط کا بے انتہا خیال رکھتے تھے۔ ایک دفعہ اپنے ملازم کے پاس ریشم کی تھان بھیجیے اور کہلا بھیجا کہ فلاں فلاں تھان میں عیب ہے، خریدار کو بتا دینا۔ ملازم کو اس ہدایت کا خیال نہ رہا تھا اور تھان بیچ ڈالا اور خریدار کو عیب کی اطلاع نہ دی۔ امام صاحب کو معلوم ہوا تو نہایت افسوس کیا اور تھانوں کی قیمت جو 30,000 درہم تھی سب خیرات کر دی۔ ایک دن عورت ایک قیمتی ریشم کا تھان لے کر آئی کہ فروخت کروا دیجئے۔ امام صاحب نے دام پوچھے، اس نے 100 درہم بتائے، فرمایا کم ہے،
اس نے کہا 200 درہم۔ فرمایا کہ یہ تھان 500 درہم سے کم قیمت کا نہیں۔ اس نے تعجب سے کہا آپ شاید مذاق کرتے ہیں۔ امام صاحب نے 500 درہم دیے اور تھان اپنے پاس رکھ لیا۔ بچوں یہاں پر ہم نے ایک اور واقعہ پڑھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ تجارت بالکل بہت ہی ایمانداری کے ساتھ اور بالکل بہتر انداز میں کرتے تھے اور حاضر ناظر اللہ کو جان کر یہ تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے کسی خادم کو کہا کہ یہ تھان ریشم کی تھان ہے، اسے لے جا کر بازار میں بیچ دو، لیکن اس میں چھوٹا سا عیب ہے، یعنی وہ کسی طرف سے پھٹی ہوئی تھی یا کچھ اور اس میں نقص تھا، تو اس کو بتا کر اس کو فروخت کرو تاکہ اس کا عیب معلوم ہو سکے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے خادم کو یہ ہدایت دی، لیکن خادم جس وقت اس ریشم کی تھان کو فروخت کیا تو اس کو یہ ہدایت یاد نہیں رہی اور وہ اسی طریقے سے وہ بغیر عیب بتائے اس نے تھان فروخت کر دی۔ تو جب اس کی اطلاع امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہوئی تو انہوں نے اس تھان کے بدلے حاصل ہوئے 30,000 درہم کو خیر خیرات کر دیا۔ ایک اور واقعہ ہم نے دیکھا بچوں، ایک عورت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ یہ ریشم کے تھان ہے، اس کو آپ لے لیجئے، یہ 100 درہم کی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا یہ بہت کم ہے۔ پھر اس عورت نے کہا شاید آپ مذاق کر رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا اس کی قیمت کم سے کم 500 درہم ہوتی ہے اور یہ میں تم سے لے لیتا ہوں، اور اس عورت کو انہوں نے 500 درہم ادا کر دی۔ دیکھا بچوں کس طریقے سے تجارت میں بالکل سخاوت اور بالکل دیانتداری ایمانداری کے ساتھ انہوں نے تجارت کی۔ ہمیں بھی اس اوصاف اور صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ مصروفیات۔ حضرت ابو حنیفہ کا معمول تھا کہ صبح کی نماز کے بعد مسجد میں درس دیتے، دور دور سے استفتاء آتے، ان کا جواب لکھتے، پھر تدوین فقہ کی مجلس منعقد ہوتی، بڑے بڑے نامور شاگردوں کا مجموعہ ہوتا جو مسائل اتفاق رائے سے طے ہوتے، قلم بند کر لیے جاتے، نماز ظہر پڑھ کر گھر تشریف لاتے، نماز عصر کے بعد کچھ دیر تک درس و تعلیم کا مشغلہ رہتا، باقی وقت بیماروں کی عیادت، مزاج پرسی، غریبوں کی خبرگیری میں مصروف رہتے، مغرب کے بعد درس کا سلسلہ شروع ہوتا اور عشاء تک رہتا، نماز عشاء پڑھ کر عبادت میں مشغول ہوتے اور تقریباً 10 بجے تک عشاء پڑھتے اور رات کا بیشتر حصہ تہجد و وظائف میں گزرتا، کبھی کبھی دکان پر بیٹھتے اور وہیں یہ تمام مشاغل انجام پاتے۔ عزیز بچوں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی مصروفیات ابھی پڑھی، ان کے بارے میں ہم جانیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اپنی مصروفیت کو اکثر اللہ کی عبادت میں مشغول رکھتے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد وہ درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھتے اور کئی لوگ جن کو بھی کچھ شک و شبہات ہیں ان سے سوالات کرتے تو ان کے جوابات دیتے۔ پھر ظہر کی نماز کے بعد وہ گھر تشریف لے جاتے، پھر عصر کی نماز کے بعد پھر درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہوتا اور کچھ وقت ملا تو بیماروں کی مزاج پرسی و عیادت کرتے، غریبوں کی خبرگیری کرتے، پھر مغرب کے بعد سے درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوتا تو عشاء تک چلتا۔ عشاء کی نماز کے بعد دیگر عبادتوں میں، دیگر فضائل میں مصروف ہو جاتے اور تہجد کی نماز تک وہ مسلسل اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے۔ دیکھا بچوں، وقت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، ہمیں اپنی مصروفیت کو بیجا غیر ضروری طور طریقوں میں برباد نہیں کرنا چاہیے۔ وقت کو برباد کرنے سے بہتر اپنے فائدے کے لیے یا ہم اللہ کی عبادت میں اس کو صرف کریں۔ ذہانت و فراست۔ عزیز بچوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کافی ذہین شخصیت کے حامل تھے، اللہ نے ان کو کافی ذہین بنایا تھا۔ تو ایک وقت کا واقعہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا کہ مجھے دیوار میں روشن دان بنانا ہے، اس کا مسئلہ بتائیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ تم اپنی دیوار میں روشن دان بنا سکتے ہو، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اس روشن دان سے صرف اذان کی آواز اور ہوا کے لیے اس کو استعمال کرو، نہ کہ پڑوسیوں کے گھر میں تانگ جھانک کرنا شرعی اعتبار سے سخت ممنوع ہے۔ تو اس شخص نے اپنے دیوار میں روشن دان لگانے کی تیاری کرنے لگا تو اس کے پڑوسی کو اس بات کا علم ہوا تو وہ اس وقت کے قاضی ابی ابن لیلہ کے پاس حاضر ہوا اور وہ پڑوسی ابی ابن لیلہ قاضی سے شکایت کرنے لگا کہ میرا پڑوسی دیوار میں روشن دان لگا رہا ہے۔ تو ابی ابن لیلہ نے اس شخص کو منع کیا کہ تم دیوار میں روشن دان نہیں لگا سکتے۔ تو دوبارہ وہ شخص ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ قاضی نے مجھے دیوار میں روشن دان لگانے سے منع فرمایا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تم اپنی دیوار میں دروازہ تعمیر کر سکتے ہو۔ تو جب وہ دیوار میں دروازہ تعمیر کرنے لگا تو اس کا پڑوسی پھر شکایت لے کر قاضی صاحب کے پاس گیا اور اپنی شکایت پیش کی کہ
میرا پڑوسی دیوار میں دروازہ لگا رہا ہے۔ تو قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کہ تم دیوار میں دروازہ نہیں لگا سکتے۔ تو دوبارہ وہ شخص پھر امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ مجھے دروازہ لگانے سے بھی قاضی صاحب نے منع کر دیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ اس دیوار کی قیمت کتنی ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اس دیوار کی قیمت 3 دینار ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، وہ 3 دینار مجھ پر واجب ہوئے، اس کو میں تم کو ادا کر دوں گا، تم جاؤ اور وہ دیوار کو گرا دو۔ جب وہ دیوار گرانے لگے، اس کی تیاری کرنے لگے، تو اس کا علم پھر سے اس پڑوسی کو ہوا اور وہ گیا پڑوسی اور پھر سے قاضی صاحب کے سامنے اپنی شکایت پیش کیا اور کہنے لگا کہ میرا پڑوسی اب دیوار گروانے والا ہے۔ تو قاضی صاحب نے اس شخص کو بھی بلایا اور کہا کہ یہ دیوار اس کا حصہ ہے، یہ اس کا حق ہے، وہ اس کو گرا سکتا ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم جاؤ اور اپنی دیوار گرا سکتے ہو۔ جب قاضی صاحب نے وہاں دیوار گرانے کی اجازت دے دی تو اس وقت اس شخص کے پڑوسی نے قاضی صاحب کے پاس جا کر کہا کہ قاضی صاحب، اس سے بہتر یہی ہوتا کہ آپ مجھے روشن دان ہی دیوار میں لگانے دیتے، بیجا مجھے مشقت میں ڈال رکھا تھا۔ دیکھا بچوں کس طریقے سے ذہانت سے امام اعظم ابو حنیفہ نے بڑے سے بڑے مسائل کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل کیا۔ آئیے بچوں اگلے ایک اور واقعے کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے دوست کو ایک تھیلی جس میں 1000 درہم موجود تھے سپرد کرتے ہوئے یہ وصیت کی کہ جب میرا بچہ بڑا ہو جائے تو اس میں سے جو آپ کو پسند ہو میرے بیٹے کے حوالے کر دینا۔ چنانچہ وہ لڑکا بالغ ہوا اور عقل و شعور کی پختگی ہوئی تو اس کے باپ کے دوست نے اپنے مرحوم دوست کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے خالی تھیلی اس کے بیٹے کے حوالے کر دی اور 1000 درہم اپنے پاس رکھ لیے۔ لڑکے کو جب اصل صورتحال معلوم ہوئی تو اس نے بڑا واویلا کیا، مگر اس کے باپ کے دوست نے کہا کہ یہ تو تیرے باپ نے مجھ سے اجازت رکھی تھی کہ جو چیز تمہیں پسند ہو وہ میرے بیٹے کے حوالے کر دے، لہٰذا میں نے تھیلی کو پسند کیا اور تیرے حوالے کر دی۔ شرعاً میں نے مرحوم کی وصیت پر صحیح عمل کیا اور عند اللہ میں بری ہوں۔ بچوں یہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور واقعہ ہے۔ ان کی ذہانت کا ہم اس سے بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص اپنے دوست کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ یہ 10,000 درہم ہے، یہ رکھ لو اور جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے، وہ اپنے شعور کو پہنچے تو اس کے حوالے کر دینا۔ تو اسی کچھ عرصے کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ تو اس باپ کے دوست نے اب اس بیٹے کو بلایا جب وہ باضابطہ باشعور ہو چکا تھا، تو اس نے اس لڑکے کو اس کے حوالے صرف تھیلی کی اور وہ باقی 10,000 دینار خود اپنے پاس رکھ لیا۔ تو اس لڑکے نے واویلا کھڑا کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ تو میرے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ تو اس شخص نے کہا کہ تیرے باپ نے مجھ سے وصیت کی تھی کہ تجھے جو چیز پسند ہے وہ میرے بیٹے کے حوالے کر دے، مجھے تھیلی بہت زیادہ پسند تھی اسی لیے میں تھیلی تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ تو اس شخص نے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس گیا وہ لڑکا اور کہنے لگا کہ میرے ساتھ یہ ناانصافی ہوئی اور تمام واقعہ سنایا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ انسان یا کوئی بھی شخص اپنے پاس وہی چیز رکھتا ہے جو اسے زیادہ محبوب ہو۔ تو اپنے پاس 10,000 دینار رکھا، یعنی تجھ کو سب سے زیادہ پسند 10,000 دینار تھے، اسی لیے تو تھیلی کے بجائے اس لڑکے کو 10,000 دینار ادا کر دے۔ دیکھا بچوں کس طریقے سے ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس لڑکے کو اس کا حق مل گیا۔ ایک اور واقعہ ہے بچوں، امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ایک شخص آیا جو خزانہ چھپا کر رکھا تھا اور وہ بھول گیا کہ اس نے خزانہ کہاں رکھا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس وہ آیا اور کہنے لگا کہ میں بھول گیا ہوں کہ میں نے خزانہ کہاں رکھا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ میں تو اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا، بس تم رات بھر اللہ کی عبادت کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو۔ اور وہ شخص گیا، عبادت کرتے رہا، نماز پڑھتا رہا۔ اسی دوران اس کو یاد آ گیا کہ اس نے خزانہ کہاں چھپا رکھا تھا اور وہ نماز کو ختم کیا اور جلدی جلدی جا کر اپنا خزانہ حاصل کر لیا اور امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس دوسرے دن پہنچا اور تمام واقعہ سنا دیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا میں جانتا تھا کہ تجھے شیطان مسلسل رات بھر اللہ کی عبادت کرنے سے روکے گا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ تو اللہ کی عبادت مسلسل رات بھر کیوں نہیں کرتا رہا۔ تو دیکھا بچوں یہ 3 واقعات سے ہم کو یہ بات کا علم ہوتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کافی ذہین تھے، اللہ نے ان کو کافی ذہانت سے نوازا تھا۔ بچوں اب اگلا حصہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حاضر جوابی ہم دیکھتے ہیں بچوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، خلیفہ منصور کے پاس قیصر روم نے اپنے ایک وزیر کو بھیجا۔ خلیفہ منصور کے پاس وہ وزیر آیا جہاں پر کئی علماء بھی بیٹھے تھے اور وہ وزیر نے 3 سوالات کیے جس کا جواب دینے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ سامنے آئے اور انہوں نے ان 3 سوالات کا جواب دینے کے لیے طے کیا، لیکن جوابات دینے سے پہلے انہوں نے اس وزیر سے کہا کہ تم سائل ہو اور تم ممبر پر فی الحال نہیں بیٹھ سکتے،
اور میں مجیب ہوں یعنی جواب دینے والا ہوں، میں ممبر پر بیٹھوں گا۔ اور اس طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ نے اس وزیر کو ممبر سے اتار کر خود وہاں آرام سے بیٹھ گئے، اور اس کے تھوڑی دیر بعد اس وزیر نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پہلا سوال کیا کہ کیا تم بتا سکتے ہو خدا سے پہلے کون سی چیز ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ تم گنتی تو جانتے ہو 1 2 3 4 5، کیا تم بتا سکتے ہو ایک سے پہلے کون سی چیز ہے؟ تو اس وقت وزیر لاجواب ہو گیا اور اس نے کہا کہ ایک سے پہلے کوئی چیز نہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اور اللہ سے پہلے بھی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد وزیر نے دوسرا سوال کیا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ یعنی خدا کا منہ کس طرف ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کا بھی حاضر جوابی سے جواب دیا اور کہا کہ کیا تم بتا سکتے ہو ایک چراغ کا چہرہ یا منہ کس جانب ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو نور ہے، اس کا چہرہ کس جانب ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو اس کے دوسرے سوال کا جواب بھی امام اعظم ابو حنیفہ نے اس طرح دیا۔ اس کے بعد پھر وزیر نے تیسرا سوال کیا اور کہا کہ کیا تم بتا سکتے ہو اس وقت تمہارا خدا کیا کر رہا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کا بھی اچھے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت میرا خدا دیگر مصروفیات کے علاوہ تجھ کو ممبر سے اتار کر مجھ کو ممبر پر بٹھا دیا ہے۔ دیکھا بچوں کس طریقے سے حاضر جوابی کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ نے 3 سوالات کے جوابات دیے اور اس وزیر کو لاجواب کر دیا۔ بچوں ہمیں بھی اسی طریقے سے دور اندیشی سے حاضر جوابی سے تمام مسائل کا حل کرنا چاہیے۔ برے وقت میں ہم کو اپنے ذہن اور فراست اپنی تمام صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے ان مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ وصال، خلیفہ منصور نے آپ کو شہر قاضی مقرر کیا، آپ نے ذمہ داری سے انکار فرمایا، جس پر خلیفہ منصور نے آپ کو قید کر ڈالا، قید خانے میں آپ کو زہر دیا گیا، جس کا احساس ہوتے ہی آپ سجدے میں چلے گئے اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ عزیز بچوں، یہاں پر ہم اس آخری حصے میں امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال کے بارے میں معلومات لیں گے۔ خلیفہ منصور نے آپ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے شہر کے قاضی مقرر کرنے کے لیے ان کے سامنے قاضی کا عہدہ پیش کیا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے اس قاضی کے عہدے کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ اسی عوض میں خلیفہ منصور نے ان کو قید کیا اور وہیں پر ان کو زہر دے کر قتل کرنے کی کوشش کی، اور اسی سلسلے میں جب ان کو احساس ہوا کہ ان کے جسم میں زہر جا چکا ہے تو سجدے کی حالت میں تھے، اور اسی حالت میں ان کی روح پرواز ہو گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ بچوں ہم نے اس سبق میں دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت، فراست، دیانت داری، ثقافت اور فیاضی، تمام چیزوں پہ ہم نے روشنی ڈالی، ان کی مصروفیات کے بارے میں ہم نے جانا۔ آئیے بچوں اسی سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ہم اس کو دیکھیں گے اور امید کرتا ہوں کہ آپ ان سوالات کے جوابات ضرور لکھیں گے۔ مختصر جوابی سوالات میں بچوں، حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تابعی کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کا ادب کیسے کرتے تھے؟ تیسرا سوال، حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دیانت داری کا کیا علم تھا؟ چوتھا سوال، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی روزمرہ کی مصروفیات کیا تھی؟ آگے دوسرا حصہ ہے بچوں طویل جوابی سوالات۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے تقویٰ اور ان کی پرہیزگاری کا کیا علم تھا؟ دوسرا سوال، امام اعظم کے عفو و درگزر کرنے کا کوئی واقعہ بیان کیجیے۔ تیسرا سوال، امام اعظم کی ثقافت اور فیاضی کا کوئی واقعہ لکھیے۔ آخری سوال ہے بچوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت و فراست کیسی تھی؟ کوئی واقعہ بیان کیجیے۔ عزیز بچوں، یہ تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مختصراً سوانح عمری، ان کے حالات زندگی پر ہم نے روشنی ڈالی۔ ہم کو بھی یہ چاہیے کہ بچوں ہم بھی ان کی طرح صفات اور ان کی طرح خصوصیات اپنے اندر پیدا کریں۔ اب میں محمد طالب احمد آپ لوگوں سے اجازت لیتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔